عالم آن لائن میں خوش آمدید. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جماعت اہل سنت کے امیر ممتاز عالم دین علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا شریف جی آپ کی دعائیں. آپ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت الحمدللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب آپ نے بھی ختم نبوت کی تحریک میں بڑی ماریں کھائی ہیں، بہت آپ نے جلسے جلوس کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو یہ دن ہے جو ختم نبوت کا دن منایا جا رہا ہے، یہ کیا آج بھی ایسے اندیشے اور خطرات لاحق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تاج نبوت کو کوئی خطرہ ہو، کوئی کوشش ایسی کر رہا ہو؟ یہ فتنے ابھی بھی سر اٹھا رہے ہیں؟ جی بہت معقول آپ نے بات کی. اور پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام کے بے عینی اسی تاریخ میں نشر کرنے پر یا اہتمام کرنے پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جیو کو بھی. جی کہ آج وہ دن ہے 7 ستمبر کے جس میں قومی اسمبلی کی ایک مخصوص کمیٹی میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں. جی اور ظاہر اسی مناسبت سے آج 7 ستمبر بھی ہے. یہ 1974 7 ستمبر کا مسئلہ تھا. خطرات تو اصل میں جو پہلے تھے ایک حد تک وہ ختم ہو گئے جب انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس کے بعد میں مزید خطرات پاکستان سے نکل کر بیرون ملک تو ابھی بھی موجود. مثال کے طور پر جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر رباط سے منتقل کر کے لندن پہنچا دیا. اور ظاہر ہے کہ یہ سارے پلان کے پیچھے لندنی کار فرما تھا. بلکہ برطانوی ایک رپورٹ ہے دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا، اس میں تو یہ سارا قصہ موجود ہے کہ ایک جھوٹے نبی کو تلاش کرنے میں برطانوی راج نے کتنی کوشش کی اور کیسے مرزا صاحب کو آمادہ دیا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جب یہ مسئلہ الحمدللہ طے ہو گیا، ہمارے آئین میں بھی ترمیم کی گئی، جیسا کہ آپ خود ماشاءاللہ ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں. جی تو آئین میں اگر آپ کے وقت ہو تو میں کوئی شپ پڑھ کے سنا سکتا ہوں. جی بالکل سنائیے، وقت ہے بہت وقت ہے. جی دیکھیے آئین میں جب اس کے بعد قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار ہوئے تو اس کے بعد یہ امینڈمنٹ کی گئی کہ مسلمان کی تاریخ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید اور قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پہ کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کی کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا یا دعویٰ کرے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی موجود ہے اس کے کلاس بے میں کہ غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلمان نہ ہو اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ، پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ اس میں باضابطہ موجود ہے جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے. یہ مسئلہ حل ہونے کے بعد اس کا اثر آئین پر یہ پڑا کہ آپ نے بھی جب حلف اٹھایا ہوگا تو ہمارے حلف نامے میں یعنی قومی اسمبلی یا وزیروں کے حلف نامے میں تو نہیں، لیکن پریزیڈنٹ اور وزیر کے حلف نامے میں باضابطہ یہ بات شامل کر دی گئی کہ وہ ختم نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا. یعنی صدر اور وزیر اعظم انہوں اس بات کی ضرورت ہے کہ وزارت دفاع ہے، وزارت قانون ہے، وزارت خزانہ ہے، وزارت خارجہ، یہ بھی اہم کلیدی عہدے جو ہوں یہ بھی غیر مسلم یا قادیانیت کو نہ دیے جائیں. اور اسی طریقے سے کمانڈر ان چیف، بری فوج کا سربراہ، ایئر فورس کا سربراہ، نیوی کا سربراہ، یہ عہدے بھی اصل میں ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہونے چاہیے. اب کیا ہوا کہ یہ تحریک پاکستان سے نکل جب غیر ممالک میں گئی تو وہاں بھی انہوں نے مسلمانوں کی خرید و فروخت شروع کر دی ہے اور اپنے اپنے بڑے بڑے مرکز انہوں نے قائم کیے ہیں. اور آپ کے تو علم میں، آپ تو میڈیا لائن کے آدمی، ایک چینل مسلسل اس پر وہ ان کا پیغام جو ہے پہنچاتا ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرتا، اور جگہ جگہ اس کے وہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ لوگوں کے علاقے میں محلے میں دکھائی بھی جاتے ہیں. تو یہ خطرات ہنوز موجود ہیں. پھر یہ کہ جو چیز طے ہوئی اس پر حکمراں خلوص نیت کے ساتھ عمل نہیں کرتے. جی شاہ صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. آواز جی اب آئیے آپ کی بات. جی آئیے. آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ حکمراں خلوص دل سے عمل نہیں کرتے.
عمل نہیں کرتے. جی. یعنی جو ہمارے یہاں تعزیرات پاکستان میں بھی ترمیم ہوئی ہے نا، تو تعزیرات پاکستان میں بھی باضابطہ یہ موجود ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں کہہ سکتے، کھل کر کے تبلیغ نہیں کر سکتے، کوئی اسلامی وضع کا کوئی ایسا کام جیسے السلام علیکم یا بسم اللہ شریف وغیرہ لکھنا، یہ سب ان کے لیے ممانعت ہے. تو اس پر عمل درآمد اصل میں حکمرانوں کی جو ہے وہ اپنی ایک مذہبی ذمہ داری، اس سے ہمارے حکمراں عہدہ برا نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے. شاہ صاحب کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ جی 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 آپ تو آپ نے یہاں تک کہا کہ عہدہ بارہ نہیں ہو رہے، آپ بات اپنی مکمل کیجیے. جی بات مکمل کیجیے، میرے خیال سے آپ بات کر رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے. تو اب اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. جو خدشات ابھی موجود ہیں، جیسے ابھی بھی وہ ڈھکے چھپے ہمارے یہاں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں اپنے اپنے مرکز قائم کر کے اور وہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ان کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے اور یہ حکمرانوں کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خدشات جیسا آپ نے فرمایا کہ باوجود آئین میں مسئلہ حل ہونے کے، تعزیرات میں بھی امینڈمنٹ ہونے کے خطرات تو اب بھی موجود ہیں. اچھا شاہ صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک عام مسلمان کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جب اسے یہ معلوم ہو کہ اس طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، تو بحیثیت امتی اور بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور ان کی سنت پر چلنے والا وہ کیا کرے، اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے؟ ہاں، تو اس میں ایک تو دیکھیے عوام کے جو بس میں ہے وہ یہ کہ کم سے کم ان کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، اپنے طور پر اپنے اہل و عیال کو اس فتنے میں پڑھنے سے بچایا جائے، اور کبھی اگر ختم نبوت میں خدا نہ خواستہ کوئی شبہ یا شکوک کوئی آدمی پیدا کرے، فوراً اپنے علماء سے رجوع کر کے اور اس کو ذہن سے صاف کر دیا جائے تاکہ اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. عام آدمی تو یہی کر سکتا، اور جو خواص ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ختم نبوت کے ایسے ایام ہوں یا کوئی اور میلاد النبی کے ایام وغیرہ، اس میں حضور کے ختم نبوت کی شان کو اجاگر کریں اور یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا آنا تو درکنار، بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا تو مذہب یہ ہے، حنفیوں کا، اہل سنت کا، کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے اگر کوئی چھوٹے نبی سے معجزہ یا نشانی طلب کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ جب ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو اس سے دلیل یا معجزہ یا کمال کوئی دریافت کرنے کی ضرورت ہی کیوں آئی؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مولانا محمد امین صاحب جامعہ بن نوریہ العالمی صاحب کا تعلق ہے. السلام علیکم. ان کے ساتھ ہی حاضر اور موجود ہیں اہل تشیع مکتبہ فکر کے ممتاز عالم دین مولانا محمد امین شہیدی صاحب. السلام علیکم. آپ دونوں شخصیات کو بڑی دیر میں کہنا پڑ رہا ہے عالم آن لائن میں خوش آمدید. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین. وقفے کے بعد پھر دونوں علماء حضرات سے بھی رائے لیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.